اور یہ وہ چیز ہے جو ایک بار چوتھے امام کی سیرت میں دیکھ لیجئے. یہ 2-3 دن سے میں ہلکے ہلکے اشارے بھی کر رہا ہوں اور بہرحال اپنے موضوع پر بھی ہوں. یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا، اس لیے بہت جلدی سے مکمل کر دوں. یہ اصل میں بچوں کو سنا رہا ہوں. کل کے بچے کے سوال نے مجھے بتایا کہ بچے کچھ سن رہے ہیں اور کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا، اگرچہ کافی عرصے سے اس لیے نہیں پڑھا کہ بعض لوگوں نے اس سے غلط نتیجہ ایک نکال لیا. واقعہ بہت مشہور. چوتھے امام کا ابھی بچپنا تھا، بچپنا بھی نہیں، 10 دن کے بھی نہیں تھے کہ ان کی والدہ جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا. خیر امام کو تو ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہ باپ کی نہ ماں کی، یعنی تربیت کا محتاج نہیں ہے امام. لیکن دنیاوی اعتبار سے اب ماں نہ رہی. جناب شہربانو شہزادی تھی. شہزادیاں جب گرفتار ہوتی ہیں تو اکیلے نہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں. تو کئی کنیزیں تھیں، شیرین، ہندا، جو آپ نام سنتے. آقا حسین شہربانو کے انتقال کے بعد سب کو آزاد کر دی، مگر ایک کنیز نے کہا کہ نہیں، آقا مجھے اپنی آقا زادی اور شہزادی کے اس بچے کو پالنا. محتاج نہیں ہے، مگر رسول خدا کو ام ایمن نے پالا کہ نہیں پالا جناب آمنہ کے انتقال کے بعد. مگر حسنین فضہ کی نگرانی میں بظاہر پروان چڑھے کہ نہیں شہزادی کے وفات کے بعد. تو دنیا تو یہ کنیز. اب امام اس عمر پہ پہنچ گئے اور وہ کنیز اتنی ہی ضعیف ہو گئی. امام کا دسترخوان ابو حمزہ صومالی کے حوالے سے 2 دن پہلے بھی ذکر ہوا. فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یعقوب کی کہانی میرے گھر میں ریپیٹ ہو. لیکن خود امام گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں. باہر تو دسترخوان ہے سب کے لیے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ کہ لوگ آ کے صبح کا ناشتہ کرتے ہیں. چوتھا امام ساری زندگی روزے سے رہا. مزید یہ کنیز کا جملہ کل آئے گا. تو اب جب امام دسترخوان پہ بیٹھے تو گھر والے ایک ساتھ تو سب نہیں آتے، کوئی آج ہے کوئی کل ہے. اگر کبھی وہ کنیز آ کے بیٹھ جائے امام اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. یاد کیجئے کئی بار کا سنا ہوا. ایک دن ہمت کر کے کسی گھر والے نے پوچھ لیا، مولا آپ کا صبر مشہور اور آپ کا اخلاق مشہور اور آپ اپنے دادا کی مکمل تصویر، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو نظر انداز کیجئے، معاف کیجئے. امام نے حیران ہو کے پوچھا کون سی غلطی، کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو کنیز جس نے آپ کو ساری زندگی پالا اور آپ نے بھی، جو اہل بیت کا اخلاق ہے، ہمیشہ اسے امی میری ماں کہا. تو آپ جو اس سے ناراض ہیں، کب تک یہ ناراضگی رہے؟ جتنا سوال کرنے والا سوال کرے اتنا امام حیران ہو. ناراضگی کیسے، کہاں سے ہی بات آئی؟ میں بہت بات کو پھیلا بھی رہا ہوں اور پھیلا نہیں بھی رہا ہوں. خبر کہاں سے آ گئی؟ جیسے ہم اور آپ اگر بات کرتے پتا چلا واٹس ایپ پہ میسج آ گیا تھا، تو بھائی کہاں سے ہی خبر آ گئی؟ کہا مولا ہم نے دیکھا آپ کبھی ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا تناول نہیں فرماتے، اگر بیٹھ بھی جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں. کہا ناراضگی نہیں ہے، ان کا احترام ہے. کھانا سجا ہوا، ہو سکتا ہے کسی روٹی کی جانب میرا ہاتھ بڑھ گیا، لیکن اس سے پہلے ان کے دل میں خیال آیا ہو کہ روٹی تو مجھے لینا. ان کے دل میں خیال آیا، ان کی پسند کی چیز پہ میرا ہاتھ چلا گیا، کہیں یہ بھی اللہ کے یہاں ماں باپ کے حق میں کمی نہ لکھی جائے. یہ کون سی ماں کا تذکرہ جو حقیقی ماں ہی نہیں. ایک رشتہ، نسبت والا رشتہ. لیکن معصوم، جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ معصوم نے کہا بعض چیزیں قابل احترام ہوتی ہیں، غلط بھی ہو جھوٹی بھی ہو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.